الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور دیگر سامعین، پچھلے درس کے اندر جہاد کے مختلف مراتب اور درجات کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ نفس سے امارہ، خواہشات نفس سے اور شیطان سے جو ہے مقابلہ کرنا اور جہاد کرنا، اور یہ جو ہے سب سے جو ہے بنیادی چیز ہے۔ اور بھی اس کے علاوہ جو مراتب بیان کیے گئے اس میں ایک جو ہے قتال بالسیف بھی ہے، کفار و منافقین سے اور ملحدین اور دشمنان دین سے جہاد کرنا۔ ایک روایت جو عام طور پر بیان کی جاتی ہے کہ من مات ولم یغزو ولم یحدث فی نفسی الغزوہ فمات میتۃ جاہلیہ، کہ جس نے غزوہ نہیں کیا یا جہاد نہیں کیا اور اپنے دل میں اس کی نیت نہیں کی، اس کو پیدا نہیں کیا اپنے دل کے اندر، اور وہ مر گیا تو جاہلیت کی موت مرے گا۔ تو یہاں پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی ایک کتاب ہے وجوب التعاون بین المسلمین، اس کے اندر انہوں نے تشریح کی ہے اور لکھا ہے کہ اس میں جو ساری قسمیں ہیں، اصل میں کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی جہاد نہیں کیا اور نہ اس کی تمنا کی اور مر گیا تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا، ایسا اور ویسا۔ تو اگر ایسا دیکھیں تو بہت سارے لوگ جاہلیت کی موت مر جائیں گے، تو ایسا کچھ مراد نہیں ہے۔ یہاں لکھا ہے شیخ سعدی نے کہ اسے روایت سے مطلب یہ ہے کہ جو جہاد کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور سب سے بڑی جو چیز ہے اللہ کے دین کے خاطر اس کی توحید کی سربلندی کے لیے جس نے کوشش نہیں کی ذرا برابر، جو کہ امت اسلامیہ کا فریضہ ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، یہ خبر کا صیغہ گرچہ ہے لیکن یہ امر مراد ہے، یہاں پہ حکم مراد ہے، حکم ہے یہاں پہ کہ اس امت کو برپا کیا گیا ہے لوگوں کو دین کی دعوت دینے کے لیے، تو یہ جو ہے اس کا اصل جہاد ہے۔ تو اللہ کی دین کو سر بلند کرنے کے لیے، اس کی توحید کو بلند کرنے کے لیے اور شرک اور کفر کو مٹانے کے لیے اگر جس نے کام نہیں کیا اللہ کی راہ میں اور نہ ہی اس نے اس کی خواہش ظاہر کی، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اس راہ میں اگر رکاوٹ آئے تو اسے کہ جیسا کہ بتایا کہ اس کی دو شکلیں، یعنی اصل کام جو ہے، اصل فریضہ جو ہے مسلمان کا، وہ توحید کا جھنڈا بلند کرنا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ توحید کی بات کریں گے تو شرک، بدعت، کفر، بدعقیدگی، گمراہی، ساری چیزیں آ جائیں گی۔ ان سب سے لڑنا پڑے گا آپ کو۔ اگر توحید کی بات کریں گے، سنت کی بات کریں گے تو ان ساری جو ہے چیزوں سے آپ کو لڑنا پڑے گا، کفر، شرک، بدعت، خرافات اور ہر طرح کی جو ہے بدعقیدگی، ضلالت اور گمراہی، سب سے آپ کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اگر طاقت نہیں ہے تو صبر کرنا، اور اگر طاقت ہے تو ان ساری رکاوٹوں کو دور کرنا اور ان ساری چیزوں کا مقابلہ کرنا، خواہ وہ ہاتھ سے ہو، خواہ وہ سیف سے ہو، کسی بھی چیز سے ہو، یا جو بھی زمانے کے اعتبار سے مناسب ہتھیار ہو سکتے ہیں، اگر آدمی کے پاس ہے تو، اور اس کی طاقت رکھتا ہے تو یہ ایک صورت ہے، ورنہ جو اصل مقصد ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی ہے۔ اس کے لیے اس نے کیا کام کیا، اور اللہ کے دین کی سربلندی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف سڑکوں پہ آ کے نام لینا، چلانا نہیں۔ جیسے ایک طبقہ، بڑا طبقہ ہے جو سڑکوں پہ آ کے چلاتا ہے اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ چیخنے چلانے سے محبت نہیں ہوتی ہے۔ ان المحب لمن یحب مطیع، اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کا وہ فرما بردار ہوتا ہے، اس کی بات وہ سنتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے
اشاروں پہ ناچتا ہے. جی ہاں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اسے محبت کرتا ہے یا نہیں. صرف چیخنے چلانے سے، دعویٰ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. بھائی جس سے تم محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس کے خلاف کر رہے ہو، اس کو محبت کہیں گے؟ اس کو دھوکہ کہیں گے؟ اس کو دھوکہ کہیں گے، اس کو فریب کہیں گے، اس کو مکر کہیں گے. جی ہاں، حقیقی محبت اخلاص پر جو مبنی ہو وہ یہ ہے کہ جس سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس کے جو ہے اشارے پر آپ ناچیں. وہ جو بھی کہے اس کو مانے فوراً. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول دے اسے لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ. آپ دیکھیے جو لوگ دعویٰ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ دعویٰ کرنے والے، تو میں نے مثال دیا ہے دین کی سربلندی کے لیے. کتاب و سنت کا بھی نام لیں گے، دین کو سربلند کریں گے، ایسا کریں گے، سڑکوں پہ آ کے ناچیں گے اور چلائیں گے، چیخیں گے، جھنڈا لیں گے، شال پہریں گے، اوڑھیں گے. لیکن آپ دیکھو کیا کر رہے ہیں. کیا ان کا عقیدہ درست، ان کا منہج درست، ان کے پاس جو ہے توحید خالص ہے، وہ جو ہے خالص جو ہے سنت پر قائم ہے. یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں گے ان کی زندگی کے اندر، خود جو ہے ان کی شخصیت میں، ان کے گھر میں، اور ان کی جو اصل جو ہے ان کا عقیدہ کیا ہے اور کیا وہ دعوت کس چیز کی دے رہے ہیں اور کن کے ساتھ رہ رہے ہیں، ان کی میجارٹی کیا ہے، وہ جو ہے کس معاشرے اور سماج میں کن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. یہ سب ان کا پورا جو ہے پس منظر اور بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ سب ڈھونگ ہے. سب یہ جو ہے ڈھونگ کرتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں. جی ہاں، دین کے نام پر سب کو جو ہے یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. اس لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ ایک حدیث کو لے کر کے اس کا غلط مفہوم پیش کرنا اور اس سے جو ایک ضمناً ایک کوئی معنی نکلتا ہو اس کو، جیسے مثال کے طور پر یہ لوگ جو ہے قرآن کی ایک سورہ توبہ کی ہے اس کا جو ایک ٹکڑا لے لیں گے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. من یہ کیا من نکرا ہے، عموم پہ دلالت کرتا ہے، ہر کوئی مراد ہے. لیکن یہ لوگ جو ہے قرآن کی آیت کا جو ہے ترجمہ ہوگا کہ جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے. تو یہ لوگ کافر ہیں. اچھا، وہیں اس کے بعد فوراً جو ہے ایک بڑی آیت ہے، پھر اس کا جو آخری ٹکڑا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وہ لوگ فاسق ہیں. اور پھر ایک آیت ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں. یعنی گویا اللہ رب العالمین نے 3 القاب سے نوازا ہے. کافر ہیں، فاسق ہیں، ظالم ہیں. لیکن ان کو صرف کافر یاد آتا ہے. جی ہاں. اور کس پس منظر میں کب کون کافر ہوگا، اور کیا یہ صرف ایک طبقہ کے لیے خاص ہے کہ سب کے لیے؟ مطلب شریعت کے حساب سے چلنے اور فیصلہ کرنے کے لیے صرف ایک ہی طبقہ خاص ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس کا مکلف ہے؟ اور من یہ عام ہے، من لم یحکم، جو فیصلہ نہ کرے، سب مراد ہے اس میں. لیکن یہ لوگ صرف ایک طبقے کو ٹارگٹ کرتے، یہ ان کی خصوصیت ہے. اور اس کی کیا تفصیل ہے، صحابہ سے کیا مروی ہے اس کے بارے میں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی کیا تشریح کی ہے، اسے قطع نظر بعض خوارج موجودہ دور کے ان سے جو ہے یہ بات منقول ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی قول کو یہ لوگ دھتکار دیتے ہیں. جی ہاں، نہیں مانتے. ان سے بھی زیادہ بڑا یہ لوگ، اسی لیے یہ لوگ جو ہے کسی کی بات کو، کسی کی جو ہے کہ فلاں سلف کے بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں اور سلف کی غلط تعویلیں کرتے ہیں. اگر کوئی سلف کی بات کرتا ہے تو یہ بھی یعنی اس کے اندر نقطہ نکالیں گے، لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالیں گے طرح طرح کے اعتراضات کر کے. کیوں؟ انہیں جو اپنا مقصد نکالنا ہے نا، اپنی منمانی کرنا ہے، اپنے حساب سے قرآن کی تشریح پیش کرنی ہے. یہ دیکھیں گے کہ بھائی اپنا جو محبوب اسکالر ہے، ڈاکٹر سے آ کر کے ڈاکٹر کنورٹڈ جو ہے اسرار احمد اور دوسرے اس طرح کے لوگ جو ہے فراڈیے، جنہوں نے دین کو جو ہے اپنے الگ طریقے سے سمجھایا اور نوجوانوں کو گمراہ کیا، بس انہوں نے کیسا سمجھا، ان کی بات کو لینے کے لیے یہ پورے سلف کو نکار دیتے ہیں. جی ہاں، صحابہ جنہوں نے قرآن کو اللہ کے رسول کی تربیت میں رہ کر کے سیکھا، انہوں نے کیا تشریح پیش کی.
اس کو بھی نہیں ماننے کے لیے تیار ہے. اپنے من میں جو آتا ہے وہی سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے لوگوں کو دیکھو ایسا ہے. پھر بھی وہاں کیا صحابہ نے کیا کہا، اس کا کیا مطلب ہے، وہ ہمیں مطلوب ہے، اور اسی کو جو ہے ہم لیں گے جو کچھ صحابہ نے سمجھا اور جیسا انہوں نے عمل کیا اور جیسا انہوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیا. اور پورے سیاق میں دیکھیں گے تو تین طرح سے خطاب کیا گیا ہے. ظالم بھی کہا گیا، فاسق بھی کہا. اسی لیے جو ہے ان آیتوں کے اندر تطبیق دی جاتی ہے کہ آدمی کب جو ہے، کوئی بھی ہو، چاہے وہ حاکم ہو، رعایا ہو، کوئی جماعت ہو، پرسنل کوئی ایک شخص ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ شریعت کے حساب سے نہیں چلتا ہے، شریعت کی بات نہیں مانتا ہے، شریعت کی روشنی میں وہ دو آدمی کے درمیان فیصلہ نہیں کرتا ہے، وہ چاہے عدالت کا جج اور قاضی ہو، چاہے اپنے خاندان کا کوئی مکھیا ہو، کوئی بھی ہو، تو پھر اس پر جو ہے کون سا حکم لاگو ہوگا اور کب لاگو ہوگا، اس کی پوری تشریحات ہے. اصول کی کتابیں یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، اصول تفسیر تو انہیں معلوم نہیں ہے کسے کہتے ہیں، کس چڑیے کا نام. اسی لیے جو ہے انہوں کو جو سمجھ میں قرآن کے ظاہر کو سمجھ کر کے جو بول دیتے ہیں اپنے من، بس وہی ہو گیا ان کا، وہی ان کا کل دین ہے بس. اور دوسرا کوئی پیش کرے گا تو یہ لوگ جو ہے ایسا ہے ویسا ہے کیا ہے، دنیا بھر کے الزامات لگا کر کے اور عوام کو بیوقوف بنائیں گے. بھائی تین جگہ اللہ تعالیٰ نے تین خطاب سے نوازا ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ سب کو کہو گے ایک ساتھ، اس کے سب الگ الگ مقام ہیں. کبھی جو انسان کافر ہو جاتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، کوئی پرسنل، کوئی ہو رعایا ہو، کوئی حاکم ہو، کوئی بھی ہو، عدالت کا جج ہو، قاضی ہو، جو اگر جو ہے شریعت کی روشنی میں فیصلہ نہیں کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. لیکن کب ہوگا اس کی بھی اپنی ساری صورتیں، اس کے درجات ہیں، کب ہوگا کب نہیں ہوگا. چنانچہ اس کی تشریحات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر کوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، کیوں نہیں کر رہا، یہ دیکھا جائے گا. بھائی کیوں نہیں کر رہا ہے شریعت کے مطابق فیصلہ؟ ہو سکتا ہے وہ شریعت کو چھوڑ کر کے وضعی قانون کے مطابق یا اپنا جو ہے منمانی اپنے حساب سے کر رہا ہے، یا سماج کے اندر جو عرف اور عادت ہے اس کے حساب سے کر رہا ہے، یا باقاعدہ جو ہے دستور بنایا گیا ہے کچھ لوگوں انسانوں کے ہاتھوں سے، اس کے مطابق جو ہے ملکی قانون جسے کہتے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کر رہا ہے. شریعت کو چھوڑ کر کے کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ شریعت کے مقابلے یہ جو وضعی قانون ہے اس کو زیادہ بہتر سمجھ رہا ہے. جی ہاں، اس کو فوق تر سمجھ رہا ہے اور شریعت کو جو ہے وہ کم تر سمجھ رہا ہے. یہ پہلی چیز ہے. تو ایسا آدمی اگر ایسا سمجھتا ہے تو یہاں شرط لگایا جائے گا، اگر ایسا سمجھتا ہے تو وہ پھر کافر ہے. اور یہاں تک بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شریعت کو کہتا ہے کہ چاہے جس سے فیصلہ کرے دونوں ہماری نظر میں برابر ہے، تو ایسا بھی اگر کوئی برابر بھی سمجھے، شریعت کے برابر اگر کوئی وضعی قانون کو سمجھتا ہے تو وہ بھی کافر ہے. جی ہاں. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شریعت یہ فوقتر ہے، یہی اصل ہے، لیکن وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر وضعی قانون کے مطابق یا عرف و عادت کے مطابق وہ فیصلہ کرتا ہے، رواج رسم کے مطابق، اس کے علاقے میں، اس کے معاشرے اور سماج میں، یا اس کے ملک میں جو چل رہا ہے قانون اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہے مجبوری کی بنیاد پر. تو مجبوری کی بنیاد پر اگر کوئی کر رہا ہے، یا اسی طریقے سے لاپرواہی، کوتاہی اور لاپرواہی کی بنیاد پر، تو جو مجبوری کی بنیاد پر کر رہا ہے اس کا الگ حکم ہے، اور جو کوتاہی کی بنیاد پر، لاپرواہی کی بنیاد پر کر رہا ہے اس کا الگ حکم ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو ان دونوں کو کافر نہیں کہہ سکتے. اس میں جو ہے جو آدمی مجبور ہے، تو اگر وہ صرف مجبوری کے وقت ایسا کر رہا ہے لیکن مجبوری ختم ہونے کے بعد وہ شرعی مطابق فیصلہ کر رہا ہے تو اس کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی لاپرواہی کی بنیاد پر، اسے کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، اور وہ پھر بھی جو ہے وضعی قانون، گرچہ وہ شریعت کو اونچا مانتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ وضعی قانون صحیح نہیں ہے اور یہ کمتر ہے،
لیکن پھر بھی کر رہا ہے لاپرواہی کی بنیاد پہ، غفلت کی بنیاد پہ، تو ایسی صورت میں حرام کا وہ ارتکاب کر رہا ہے، یعنی گویا وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ ظالم ہے، فاسق ہے۔ تو یہ ساری جو ہے شکلیں ہیں، صورتیں، یہ تفصیل جانے بغیر ایک طرف جو ہے، ایک طرف سے فیصلہ کر دینا کہ وہ سب کافر ہیں، اور اس میں بھی صرف ایک طبقے کو مراد لینا، یعنی حکمراں طبقے کو مراد لینا، اور باقی کو چھوڑ دینا۔ جیسے شیعہ ہوتے ہیں، رافضی، وہ جب اہل بیت بولتے ہیں تو وہ چند افراد کو مراد لیتے ہیں، ان کے جو چنندہ افراد کچھ ہیں انہیں کو پک اپ کر لیتے ہیں، باقی کسی کو نہیں مانتے ہیں۔ جی ہاں، چند افراد کو چن لیے، حضرت علی، حسن، حسین، فاطمہ، ہو گیا، ختم معاملہ، اور باقی کو چھوڑ دیے۔ ایسے یہ بھی، ہاں وہ فلاں فلاں حاکم جو ہے کافر ہے، خلاص، اور اپنا چاہے جو ہے شریعت کے مطابق چلتے ہی نہ ہو، شریعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہی نہ ہو، اپنے سارے فیصلے کافر ملکوں میں، کافر عدالتوں میں کرواتے ہوں۔ جی ہاں، وضعی قانون کے مطابق زندگی بھر چلتے ہوں اور اسی کے مطابق اپنا فیصلہ کرواتے ہوں زندگی بھر، اور انہی سے وظیفہ لیتے ہوں، لیکن پھر بھی وہ فتویٰ دیں گے مسلم حکمرانوں کے خلاف کہ یہ لوگ کافر ہیں، مرتد ہیں، ایسے ہیں ویسے۔ امریکہ میں بیٹھ کر کے، یورپ میں بیٹھ کر کے، انہی کافر ملکوں میں رہ کر کے ان سے وظیفہ بھی کھاتے ہیں، ان کی عدالتوں میں فیصلے بھی کرواتے ہیں، تو ان کے لیے سب صحیح ہے، اپنے اوپر کوئی فتویٰ نہیں لگے گا، سارا فتویٰ جو ہے ان کا مسلم حکمرانوں پر لگے گا۔ تو یہ ان کی پہچان ہے۔ تو اپنے حساب سے یہ لوگ، چاہے قرآن کی آیت ہو، چاہے کوئی حدیث ہو، وہ اپنے حساب سے پڑھ کر کے اس کی تشریح کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جب منہج سلف کا نام لیا جاتا ہے تو یہ چڑھتے ہیں، بلبلاتے ہیں، اور اہل حدیثوں، سلفیوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ منہجی آ گیا، ایسا آ گیا، ویسا، الگ الگ جو ہے، مطلب استہزاء اور برے برے القاب سے شریعت کے جو شعائر ہیں، باقاعدہ منہج بھی انہی میں سے ایک لفظ ہے، تو اس کے ساتھ بھی استہزاء کرتے ہیں یہ لوگ، غلط غلط الفاظ یوز کرتے ہیں۔ تو اس قدر ان کے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں، تو جو انحراف کا شکار ہوتا ہے، خاص طور سے فکری اعتبار سے جو انحراف کا شکار ہوتا ہے، بدعقیدگی اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے، اس کا دل اسی قدر سخت ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، وہ شیطان کے بہکاوے میں مکمل طور سے آ جاتا ہے۔ تو کوئی کچھ بھی کہے، وہ جو ہے اپنی غلطیوں کو، اپنی گمراہیوں کو مزین کر کے پیش کریں گے، اور دوسروں کی اچھائیوں کو وہ بدنما اور غلط رنگ دے کر کے اس کو پیش کریں گے۔ عوام بھولی ہوتی ہے، جو کہہ دیا مان گئے، جو جس کا سکہ جم گیا، اور جو جتنا زیادہ جو ہے نیریٹو قائم کر لے گیا، اور جو جتنا زیادہ وائرل ہو گیا، اسی کی چل رہی ہے۔ اور یہ لوگ اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے اتنے فالوور ہیں، ہمیں اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، تو کیا سب غلط ہیں؟ ارے تماشا بین کے مطابق کوئی فیصلہ ہوتا ہے کیا؟ تماشا دیکھنے والوں کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے۔ عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا کہ حق کی پیروی کرنا چاہے اکیلے ہی کیوں نہ رہو، تو اکیلے بھی آدمی رہے اس کو بھی جماعت کہا جائے گا۔ تو جماعت کہتے ہیں جو حق پر قائم ہو، چاہے اکیلے ہی آدمی ہو، جماعت بھیڑ کو نہیں کہتے ہیں۔ جی ہاں، جماعت بھیڑ کو نہیں کہتے ہیں، جماعت کہتے ہیں جو حق پر ہو، توحید اور سنت پر ہو، اس کو کہتے ہیں جماعت، الجماع، الف لام۔ ایک تو جماعت مانے بھیڑ ہوتی ہے، تعداد، لیکن الجماع تو یہ خاص ہے، اور الجماع کہتے ہیں جو حق پر قائم ہو۔ جی ہاں، توحید و سنت پر قائم ہو، کہ اکیلے ہی آدمی کیوں نہ ہو، اس کو الجماع کہیں گے۔ جی ہاں، جیسے جو الکتاب، کتاب بولتے ہیں تو کوئی بھی، تو الکتاب جب بولتے ہیں تو 9 میں سیبوئے کی کتاب ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور ایسے ہی آسمانی کتابوں میں قرآن پاک اس سے مراد ہوتا ہے۔ الجماع جب کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ شخص جو حق پر قائم ہو، چاہے اکیلا ہی کیوں نہ، وہ بھی الجماع ہے۔ بھیڑ تنتر کو نہیں کہتے ہیں کہ بھیڑ جمع کرنے کو الجماع کہیں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے اندر
وہ سارے لوگ مراد ہیں، اور جہاد بالسیف اس کا ایک جز ہے۔ اس میں سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ اللہ کی توحید کو بلند کرنا، سنت رسول کو قائم کرنا اور شریعت کی روشنی میں زندگی گزارنا، شرک اور بدعات کا خاتمہ کرنا، یہ اصل جہاد ہے۔ اور اس راہ میں جو رکاوٹیں آئیں ان کو اصل جو ہے ختم کرنا ہے، اگر طاقت ہے تو، نہیں تو صبر کرنا، طاقت ہے تو ختم کرنا، ہاتھ سے، زبان سے۔ اور اگر انسان کے پاس طاقت ہے، نہیں مان رہا ہے، کوئی رکاوٹ دور نہیں ہو رہی ہے، تو تلوار کا بھی استعمال کرے، اگر اس کی طاقت ہے تو یہ ایک جز ہے، لیکن اس کو جو ہے لوگ کل بنا کر کے پیش کرتے ہیں، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ آگے جو ہے شیخ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں جہاد کی دو قسمیں، ایک وہ جہاد جس سے مسلمانوں کی بھلائی، ان کے عقائد، ان کے اخلاق و آداب، ان کے تمام دینی اور دنیاوی امور اور ان کی تعلیم و تربیت میں اصلاح مقصود ہے، یہ جہاد کی بنیادی قسم ہے۔ یہ مطلب دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے، لوگوں کے لیے کام کرنا، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، جس سے جو ہے اس کی آخرت کی اصلاح مقصود ہو، تو یہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل اور بنیادی قسم ہے جہاد کی۔ اور اسی پر دوسری قسم کی بنیاد قائم ہے۔ دوسری کون سی قسم ہے؟ جہاد بالسیف، جہاد المنافقین والکفار، کہ جس سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن کفار و منافقین اور ملحدین اور تمام دشمنان دین سے مقابلہ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اس طرح اس کی دو صورتیں، ایک حجت و برہان اور زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا، اور دوسرا جو ہے زمانے کے اعتبار سے مناسب اسلحے سے جہاد کرنا۔ آگے جو شیخ سعد الزعتری حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ علماء کرام کے مذکورہ اقوال کو ہم جلیل القدر صحابی ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قول سے خلاصہ کر سکتے ہیں، جس کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے اعمال کے ذریعے قتال کرتے ہو، اور اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الصحیح کے اندر اسی چیز کو مد نظر رکھ کر یہ باب قائم کیا ہے، عمل صالح قبل القتال، العمل الصالح قبل القتال، یعنی جہاد سے پہلے اعمال صالحہ ضروری ہے۔ اور اپنے نفس سے اس نے جہاد کیا ہو، اعمال صالحہ نیک عمل کر رہا ہو، شرک اور بدعات سے دور، اپنے نفس سے اس نے جہاد کیا ہو، اپنے نفس پر اس نے کنٹرول حاصل کیا ہو، تو پھر اسے جہاد بالسیف کے اندر کامیابی ملے گی اور اسے اللہ کی مدد حاصل ہوگی۔ لیکن اگر جہاد سے پہلے اس نے شرک کیا ہے اور دیگر بدعات اور معاصی کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر اس کے حق میں ہزیمت اور خسارہ مقدر ہوگا۔ یعنی مطلب یہ کہ شرک اور بدعات اور خرافات میں مبتلا انسان بدعقیدگی اور انحراف کا شکار ہے، قبر پرستی میں ملوث ہے، غیر اللہ کو پکار رہا ہے، قبر پہ جا کر کے دعائی دے رہا ہے، اور وہ جا کے جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کا نام لیتا ہے، تو اس کی اللہ مدد کرے گا؟ کبھی نہیں مدد کرے گا۔ تم پکارتے ہو غیروں کو، شرک اور بدعات میں ملوث ہو، اور اس کے بعد جو ہے جہاد کا نام لیتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے، وہ شرک میں ملوث ہے، بدعات میں ملوث ہے، اور پھر اس کے اور دیگر معاصی اور گناہوں کا وہ مرتکب ہے، وہ جو ہے پورا داڑھی اپنا شیو کر کے رکھتا ہے اور جہاد جہاد چلاتا ہے اچھل اچھل کر کے، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ کا کام ہے۔ تو وہ گناہوں میں ملوث ہے، جرائم میں ملوث ہے، کتنے لوگوں کا جو ہے مال کھا کر کے بیٹھا ہوا ہے اور جہاد جہاد کی بات کر رہا ہے، کتنا جو ہے اس نے کرپشن کر کے بیٹھا ہوا ہے تنظیم کے نام سے، جماعت کے نام سے، اور وہ جہاد جہاد کا نام لیتا چلاتا ہے سڑکوں پہ آ کر کے کہ نیتنیاہو ہم تیرا یہ حال کر دیں گے، وہ حال کر دیں گے۔ عوام کیا؟ عوام سدی ہے، ارے رے یہ تو جو ہے نیتنیاہو کو، اسرائیل کا جو صدر ہے، وزیر اعظم ہے، اس کو جو اس نے بہت بڑی دھمکی دے دی، کچھ کرے گا، واہ واہی لے لیتے ہیں۔ جی ہاں، جیسے کوئی نیتا آ کر کے بول دیا پٹنہ میں کہ جو ہے پٹنہ والے بہت زیادہ بہادر ہیں۔ کیسے بہادر ہیں بھائی؟ سکندر بادشاہ جب آیا تھا ہندوستان میں، وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا آیا مارتے کاٹتے ہوئے، اور جب پٹنہ پہنچا
تو یہاں سے شکست کھا کر کے یہاں کے پٹنہ والوں نے اس کو شکست دے دیا، وہ بھاگ گیا یہاں سے۔ سکندر بادشاہ جو بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور وہ ہندوستان میں کہاں آیا تھا؟ وہ سندھ ہند کے پاس آیا تھا، ادھر ہی سے بھاگ گیا بیماری میں مبتلا ہو کر کے، جو تاریخ کہتی ہے۔ پٹنہ وہ کبھی دیکھا ہی نہیں ہوگا، سنا ہی ہوگا، کبھی نہیں آیا، لیکن جھوٹ اس طرح سے پھیلاتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، جو بھی نیتا ہو، اس نے جو بات کہی ہے پٹنہ کے میدان میں، لاکھوں کی بھیڑ میں، لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ موجود ہیں، انہی سے ووٹ لینا ہے۔ وہ عام پبلک ہے، اسے کیا معلوم تاریخ کہ جو ہے 2500-3000 سال 5000 سال پہلے سکندر رومی جو بادشاہ ہے پوری دنیا پہ، جس نے حکومت کی تھی، یہاں بھارت میں آیا تھا، ہر جگہ جو ہے مارتا کاٹتا ہوا آیا، اور پٹنہ آیا تو یہاں والوں نے، ان کا مطلب ہم لوگ بہادر ہیں، ہم لوگوں نے سکندر بادشاہ کو مار کے بھگا دیا۔ تاریخ تھوڑی جائے گا وہ دیکھنے کے لیے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ صحیح نہیں ہے، اس کو تو ووٹ لینا ہے بہادر بنا کر کے۔ تو ایسے ہی یہ جو گمراہ تنظیمیں ہیں، اخوانی، تحریکی، رافضی، اس طرح کی، ایسی پبلک کو بیوقوف بناتے، صرف وہ اسرائیل کیا، امریکہ اور سب کو دھمکی دیتے ہیں، یہ کر ڈالیں گے، ورکر کرنا تو کچھ ہے نہیں، اور چلانا چیخنا اور عوام کو بیوقوف بنانا، ووٹ لینا ہے ان کو بس۔ جیسے جو ہے پٹنہ والے کو بہادر بنا کر کے، ایسے یہ لوگ بھی عوام کو جو اس طرح کی بات کہہ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور مقصد کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جب پہلے ہی اندر سے شکست خوردہ ہے، جو انسان گناہوں میں، جرائم میں ملوث ہوتا ہے، وہ اندر سے وہ شکست خوردہ ہوتا ہے۔ تو اندر سے جو ہزیمت کا شکار ہو، شکست خوردہ ہو، وہ کیسے جو ہے سامنے جو ہے دشمنوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو شرک اور بدعات میں مبتلا ہو، غیر اللہ کو جو پکارتا ہو، قبروں پہ جا کر کے وہ جو ہے حاضری دیتا ہو، کیوں حاضری دیتا ہے؟ ان جو ہے قبر والوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے۔ تقلیدیوں کے بڑے بڑے مفتی قبر والوں سے جو مر گئے، ان سے جو ہے مردوں سے فیض حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ تو یہی لوگ جو ہے جہاد کا نعرہ بھی بلند کرتے ہیں، فتویٰ بھی دیتے ہیں، اور ایک طرف جو ہے مردوں سے جا کر کے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ جو ہے ساری چیزیں دیکھتا ہے۔ اللہ کی جب مدد کرو گے، ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ کی مدد کرو گے تب وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور مدد جو ہے دین کی سربلندی ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، یعنی توحید اور سنت کے لیے کام کرنا۔ شرک اور تب سب سے پہلے جو ہے تو منحوس تقلید ہے، یہ جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک کچھ نہیں ہوگا۔ اسی سے ساری جو ہے بدعات اور ساری جو ہے خرافات جو ہے جنم لیتے ہیں، یہ جو اندھی تقلید ہے، اسی سے ساری برائیاں جو ہے دینی اعتبار سے سب جنم لیتی، بدعقیدگی، گمراہی، ہر طرح کی۔ اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔